ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین لے کر حاضر ہے پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارے اسلام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں کوئی بتائے گا؟ ٹیم اے اور ٹیم بی بھی ہوتی ہے ہمارے ساتھ، ٹیم اے بھی آج ہمارے ساتھ ہے، ٹیم بی بھی ہے، اور چلیں آپ بتائیں، ایک سیگمنٹ بتائیں۔ درود پاک، کلام، آسان ایک سوالات، بتانا، ایک درود پاک۔ درود پاک۔ آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ پورے سیگمنٹ کا نام ہے۔ جی بتائیں شایان بھائی۔ تلاوت قرآن پاک، تلاوت قرآن مجید۔ جی آسان سوالات، آسان سوالات۔ جی بتائیں۔ کلام، کلام۔ چلیں آپ بتائیں ادھر سے، چلیں آخری سوال لیں گے۔ باکس ایکٹیویٹی، باکس ایکٹیویٹی۔ مختلف سیگمنٹ ہوں گے اور آج بھی انشاءاللہ الکریم سیگمنٹس کو شامل کریں گے جن کے ذریعے آپ تک دین اسلام کی نالج پہنچائی جا سکے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرنے والے جب ایک دوسرے سے ملیں اور ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب بھی ایک بار مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور آج کا سوال بھی آپ سے کرنا ہے۔ روزانہ پروگرام میں ایک سوال کرتے ہیں جس کا جواب اپنے بذریعہ کال دینا ہوتا ہے۔ آج کا سوال یہ ہے، بتائیے کہ آج کا سوال چلیں آسان سا کر لیتے ہیں کچھ آپ سے، کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کس تاریخ کو، اسلامی سال کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اسلامی سال کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔
ختم رسول مکی مدنی ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول سیاہ کا مداوا کون کرے دل کس کو دکھائے چیر کے غم سیاہ کا مداوا کون کرے سیاہ کا مداوا کون کرے رحمت تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں واللہ کوئی نہیں ختم رسول سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور صاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن میں تم سا کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا حسین دیکھے جمیل دیکھے پر ایک تم سا تمہیں کو دیکھا ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بھری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ان کی محق نے دل کے گنچے ہلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے میرے آقا کی شان بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا قلم نہیں رکتا آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین کلام سن لیا اور تلاوت قرآن کریم بھی ہو گئی اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان سوالات ہمارا اسلام ہمارا اسلام پیارے بچوں اور قسمتی شیخ ناظرین سیگمنٹ آسان سوالات
کچھ سوالات ہوں گے ٹیم اے اور ٹیم بی سے، دونوں نے جوابات دینے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سوال کی جانب۔ جی ٹیم اے، پہلا سوال ہونے جا رہا ہے آپ سے، آپ تیار ہیں؟ جی۔ یہ سوال نہیں ہے، سوال دوسرا آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، سوال کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس آپشنز بھی ہوں گے اگر آپ آپشن لینا چاہیں تو۔ کس نبی علیہ السلام کو زمین میں اللہ پاک کا سب سے پہلا نائب اور خلیفہ بننے کی فضیلت حاصل ہے؟ آپشن دیتا ہوں: حضرت شیس علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ جی، حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام۔ دو جوابات آئے، دونوں الگ الگ آئے، آپ بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ پوچھ لیں، پوچھ لیں، جلدی بتائیں، شیس یا صالح یا حضرت آدم علیہ السلام؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ جلدی تو نہیں کر رہے، جلدی سوچ کے جواب دینے، جلدی جواب دیں پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ غلطی تو نہیں کر رہے، ان کو یوں لگ رہا ہے کہ غلطی کر بھی رہے ہیں، نہیں بھی کر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ تو جب جواب آئے گا تب پتہ چلے گا۔ جی، حضرت آدم علیہ السلام۔ آپ بھی غلطی تو نہیں کر رہے؟ نہیں۔ نہیں، سوچ لیں، ابھی بھی موقع ہو سکتا ہے وہ برابر آ جائیں گے، برابر ہو جائیں گے دونوں۔ نہیں۔ نہیں، برابر نہیں کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب درست ہے۔ جی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین میں سب سے پہلے، زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اللہ پاک کا سب سے پہلا نائب اور خلیفہ بننے کی فضیلت حاصل ہے۔ یہ جواب دینا آپ؟ جی۔ اور آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال کریں گے، غار حرا کس شہر میں ہے؟ آپشن ہے: مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں یا بغداد شریف میں؟ جی بتائیں۔ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں، جی بتائیں گے۔ مدینہ شریف۔ مدینہ شریف میں، جی بتائیں۔ مکہ شریف۔ پوچھ لیں، دو جواب ایک جیسے آئے ہیں، اب آپ بتائیں بھائی، شایان بھائی۔ مکہ شریف۔ چلیں بھائی آپ بتائیں اب۔ مکہ شریف۔ اب آپ پہ آخری نہیں ہے، یا تو مدینہ یا مکہ۔ مکہ شریف۔ مکہ شریف۔ تین جوابات آئے، مکہ شریف۔ دو جوابات آئے، مدینہ شریف۔ آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ درست ہے۔ درست ہے، مکہ شریف صحیح ہے۔ جی۔ جی جناب، ان کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ۔ غار حرا کس شہر میں ہے؟ مکہ شریف۔ کوئی بات نہیں، جو دو کا جواب غلط ہوا تو ان کو کیا ہوا؟ سیکھنے کا موقع ملا۔ سیکھتا ہے انسان، غلطی کرتا ہے تو ہی سیکھتا ہے۔ چلیں اب اگلا سوال ہے، بتائیے کہ فاروق کس صحابی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں؟ کس صحابی رضی اللہ عنہ کا لقب فاروق ہے؟ جی، آپشن۔ آپشنز: حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ جی، حضرت عمر فاروق اعظم۔ امیر المؤمنین، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کیا ہے؟ آپشنز: محمد بن عیسیٰ، مسلم بن حجاج، محمد بن اسماعیل۔ جی، محمد بن اسماعیل۔ جی، محمد بن اسماعیل۔ محمد بن اسماعیل۔ سب یہی جواب دے رہے ہیں۔ محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں، انہی کا نام ہے، اور انہوں نے ہی صحیح البخاری جو کتاب ہے حدیث پاک کے حوالے سے وہی لکھی، وہ تحریر فرمائی۔ ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے۔ چلیں اگلا سوال ہے، تفسیر نور العرفان کس نے لکھی ہے؟ آپشن دیتا ہوں: مفتی قاسم صاحب نے، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ،
یا مفتی احمد یار خان نعیمی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ؟ جی نہیں بلکہ دوسرے والے سے پہلے. مفتی احمد یا خان نعیمی احمد. جی مفتی نعیم الدین یا خان. دو جوابات آئے, دونوں الگ الگ آئے. جی مفتی احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. ہیں احمد رضا خان نہیں ہے, مفتی احمد یار خان. محمد احمد. چلیں نیچے مائک دیں. مفتی احمد ریا خان. احمد یار. احمد یار خان. جی مفتی احمد یار خان. جوابات دیے گئے, زیادہ جو جواب آیا وہ یہ آیا مفتی احمد یار خان نعیمی, اور جواب ان کا درست ہے. چلیں اگلا سوال. سوال ہوگا, بتائیے کہ بنی اسرائیل وہ دینی احکام پر لکھی گئی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا نام بتائیں. دینی آپشنز ہے: احکام شریعت, قانون شریعت, بہار شریعت. جی دینی احکام پر لکھی گئی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا نام بتائیں. جی بتائیں. احکام شریعت. احکام شریعت. جی بہار شریعت. بہار شریعت. جی بتائیں. بہار شریعت. آپ بتا دیں. بہار شریعت. قانون شریعت نہیں ہے, احکام شریعت نہیں. دیکھ لیں اس پہ لکھا ہوا دینی احکام. بہار شریعت. انہوں نے نام درست پہچانا ہے, بہار شریعت. جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلے آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے, کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے. اچھا صحیح ہے. سوال نمبر 7 آپ سے آخری سوال ہے. ربنا آتینا, یہ دعا کمل جو ہے, یہ دعا میں حسنا کتنی بار آتا ہے؟ 2 بار آتا ہے, 3 بار آتا ہے, 4 بار آتا ہے؟ دے بھائی. 2 بار آتا ہے. جی بھائی 2 بار. 3 بار تو نہیں آتا؟ نہیں, سب یہی کہہ رہے ہیں 2 بار. جی جناب 2 بار آتا ہے. جواب درست ہے. آخری سوال ہے, ان میں سے کس کے لیے سلام کا جواب دینا ضروری نہیں؟ آپشن تو لینے دیں. ان میں سے جو ہوتا ہے یہ والی جیسے سوال آتے ہیں نا, ان میں سے یہ اس کتاب کا, تو اب وہ آپشن لے لیا کریں. نماز کا انتظار کرنے والے کے لیے, فضول گفتگو کرنے والے کے لیے, یا قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے؟ جی بتائیں. قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے. جی قرآن پاک پڑھنے والے کے لیے. کیا کرنا ضروری نہیں ہے؟ کیا سلام, کیا سلام کا جواب دینا ضروری نہیں ہے؟ جی قرآن پڑھنے کے لیے, قرآن پڑھنے والے کے لیے. قرآن پاک اگر کوئی پڑھ رہا اور اس کو آگے کوئی سلام کرے تو اس کے لیے جواب دینا ضروری نہیں ہوگا, کیونکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. اور ان کا جواب درست ہے. اللہ. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوالات ہوئے, دونوں نے جوابات دیے, بہت اچھے انداز میں کوشش کی. آئیے بڑھیں گے پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد علیہ رضا ہے, میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب ہے 25 صفر المظفر. جی 25 صفر المظفر, اور ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام زینت فاطمہ تاریہ ہے, میں جانا سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. مجھے ڈرے پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے, مجھے ڈرے پہ پھر بلانا, مدنی مدینے والے. دعوت اسلامی زندہ باد.
माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में आपने नात सुनाई। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मदिए की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम असदुल्ला तारी है, मैं गजियाना 9 से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है 25 सफ़र। दावत इस्लामी जिंदाबाद। माशाअल्लाह 25 सफ़र आपने जवाब दिया, उनका आपका जवाब दुरुस्त है। जी बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। जी नेक्स्ट कॉल। अवल दाम तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह इन्होंने पहला कलमा सुनाया कि पहला कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बहुत ही छोटी सी बच्ची थी जिन्होंने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन, आज के सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूँ। सवाल ये आला हज़रत रहमतुल्लाहि अलैह का उर्स इस्लामी साल की किस तारीख को मनाया जाता है? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। जी सफ़र की किस तारीख को मनाया जाता है? आइए बढ़ते हैं प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन अगले सेगमेंट की जानिब। जिस सेगमेंट का नाम है वो कौन है, वो क्या है? हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी प्यारे बच्चे और किस्मती के नाज़रीन सेगमेंट है वो कौन है? मुख्तलिफ पिक्चर्स दिखाई देंगी, फिर उन पिक्चर्स के मुताबिक आपसे सवाल होगा। देखते हैं क्या जवाब दे पाते हैं या नहीं। जी टीम ए के लिए पिक्चर्स दिखाएं। मस्जिद हराम, मस्जिद किबलतैन, मस्जिद नबवी और यह है मस्जिद जुमआ। जी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मस्जिद में? ऑप्शन आपने चारों देख लिए, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद किबलतैन या मस्जिद जुमआ। जी मस्जिद नबवी। जी मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। जी आप बताएं, बीच में जो है मस्जिद नबवी। आप भी बताएं। मस्जिद नबवी। जी आप भी बता दें। मस्जिद नबवी। जी आप भी बताएं। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी। जी दिखाएंगे क्या इनका जवाब दुरुस्त है? हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, जी पिक्चर दिखाएंगे। हमारा इस्लाम। मस्जिद नबवी और इनका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला सवाल दिखाइए कि जी दिखाइए टीम बी के लिए पिक्चर्स। खजूर का दरख्त, आम का दरख्त, सेब का दरख्त, जी केले का दरख्त। जी सवाल ये है, बताइए कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह अकबर, ये कहते हैं हम कहते हैं ना कि जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। तो अब जन्नत में कौन सा दरख्त लगाया जाता है? जी खजूर का दरख्त। बताएं शायन भाई, खजूर का दरख्त। आप भी बताएं। खजूर का दरख्त। नीचे दें माइक। खजूर का दरख्त। बता दें भाई आप भी। खजूर का दरख्त। दिखाइए पिक्चर। खजूर का दरख्त जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल होगा टीम बी, वो टीम ए से। टीम ए के लिए पिक्चर दिखाएं। जलेबी, शहद, कस्टर्ड, खीर। बताइए कि इनमें से कौन सी मीठी डिश मखसूस मक्खियाँ मिलकर बनाती हैं? मीठी डिश वो भी मक्खियाँ बना रही हैं। कौन सी डिश है भाई, बताएं। शहद। हैं? शहद। शेर, शहद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्लियर बोले थोड़ा। शहद। शहद। जी शहद। जी शहद। आप भी बताएं। शहद। आप भी बता दें। शहद। जी दिखाइए पिक्चर। शहद और जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अगला सवाल, आखिरी सवाल होगा इस सेगमेंट का टीम बी के लिए। हाथी, ऊंट, बकरी, दुम्बा। बताइए कि इनमें से कौन सा जानवर खुश्की का सबसे भारी भरकम जानवर है? जी बताएं। हाथी। सोच लें।
جی ہاتھی جی ہاتھی جی بتائیں بھائی ہاتھی ہاتھی آپ بھی بتا دیں ہاتھی جی دکھائیے پکچر ہاتھی اور جواب درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ پیارے بچوں کرسمس مندیشہ کے ناظرین ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوالات ہوئے دونوں نے جوابات دیے اور اس سیگمنٹ میں بھی کوئی غلطی نہیں کی آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں کرسمس مندیشہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ایکٹیویٹی ہمارا اسلام ہمارا اسلام جی پیارے بچوں اور کرسمس مندیشہ کے ناظرین باکس ایکٹیویٹی سیگمنٹ کا نام ہے باکس ہمارے ساتھ ہے مگر سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کی کچھ کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں میرا نام ہانی ہے میں ڈکوٹا سے بات کر رہی ہوں میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گی 25 صفحے مظفر کو اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک ہے پلیز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ 25 سفر شریف انہوں نے جواب دیا اور جواب ان کا درست ہے جی نیکسٹ کال میرا نام ذوالنورین ہے میں آج نعرے لگاؤں گا ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات نبی جنتی جنتی ابو سفیان نبی جنتی جنتی ہر زوجائے نبی جنتی جنتی ماشاء اللہ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی جنتی جنتی 4 یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہے معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 پیارے بچے اور کرسمس مندیشہ کے ناظرین چلیں ایک اور کال شامل اللہ سے بات کر رہا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا اس مبارک 25 مظفر کو ہوتا ہے دعوت اسلامی زندہ باد جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 25 سفر شریف کو ہوتا ہے اور جواب ان کا درست ہے اور ماشاء اللہ آپ نے کال کی بہت بہت شکریہ دعوت اسلامی زندہ باد جی نیکسٹ کال مجھے ہمارا اسلام پروگرام بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی آپ کے سوال کا جواب ہے 25 سفر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل کرسمس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد ماشاء اللہ 25 سفر انہوں نے بھی جواب دیا ان کا جواب بھی درست ہے ماشاء اللہ پیارے بچوں اور کرسمس مندیشہ کے ناظرین سیگمنٹ کا نام تھا باکس ایکٹیویٹی اور باکس ایکٹیویٹی سیگمنٹ میں ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ہی پارٹیسپیٹ کریں گی ابھی تک کسی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی یاد رہے سیگمنٹ میں ایک ایسا نمبر آ جاتا ہے باکس آ جاتا ہے جس پہ ہوتا ہے کوشش کریں اب جس ٹیم کے پاس آیا تو وہ ہو سکتا ہے ایک نمبر پیچھے ہو جائے سوالات بھی سیگمنٹ میں کچھ ہوتے ہیں مشکل جو یاد رکھنے ہوتے ہیں چلیں بڑھیں گے ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں ہمارے ساتھ ہیں آئیے بڑھتے ہیں باکس کی جانب جی ٹیم اے کون آنا چاہے گا آپ آئیں پہلے آپ آ جائیں آپ سے اگلی باری لیتے ہیں ٹھیک ہے کون سا باکس کھلوانا پسند کریں گے 4 نمبر 4 کیا نام ہے آپ کا محمد حسین حسین بھائی اس طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے آپ اور مائک لے لیں جی نمبر 4 پہ ہے رحمت کے بارے میں سوال ہے سوال یہ بتائیے اللہ پاک کی رحمت کے کتنے حصے ہیں 100 سوچ لیں جی غلطی تو نہیں کر رہے نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ پاک کی رحمت کے 100 حصے ہیں اور ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ان کو جواب معلوم تھا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچے آگے بھول بھی جاتے ہیں تو کوشش کریں گے یاد رکھیں جوابات جو بھی آپ کو یاد ہیں چلیں اب ٹیم بی آ جائیں جی کیا نام ہے آپ کا ادھر آئیں
محمد عفان. عفان بھائی کون سا وقت کھلوانا پسند کریں گے؟ 6. نمبر 6 اشعار. اشعار کے متعلق سوال ہے، بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھنے والے مشہور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار پڑھنے والے مشہور صحابی رضی اللہ عنہ کا نام بتائیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ٹیم بی. یاد رہے کہ اس ٹیم میں جیسے اس سیگمنٹ میں ٹیم اے تو بہت دور ہوتی ہے تو وہ بتا نہیں سکتی اتنی آسانی سے نا. ٹیم بی والے بالکل قریب ہوتے ہیں، وہ نہیں بتایا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو آتا ہے اس کی ذہانت کا امتحان ہوتا ہے. اب آپ کو جیسے یاد تو نہیں تھا، آپ کو بتا دیا گیا. چلیں آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. ماشاء اللہ. اگلی بار سے کوشش یہ کرنی ہے اگلی بار سے کوئی نہ بتائے. چلیں بھائی آ جائیں. چلیں جی 2. نمبر 2 کیا نام ہے آپ کا؟ حسن رضا. حسن رضا. جی حسن بھائی مہینے، مہینے کے بارے میں سوال ہے. سوال یہ بتائیے اللہ پاک کے نزدیک مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12. 12 گئے. جی جناب ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ادھر مائک دیتے ہیں. جی ٹیم بی کون آ رہا ہے؟ آ جائیں آپ آئیں. چلیں جی نام بتائیں گے پھر باکس بتائیں گے. محمد زین العابدین. جی زین بھائی 5. نمبر 5 عالم. عالم کے بارے میں سوال ہے. عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم دین کو. ان سے سوال ہوا عالم کسے کہتے ہیں؟ جی جناب مشکل سوال ہے. جی عالم دین کو. نہیں، عالم دین عالم الگ ہے، عالم دین الگ ہے. جی کسی کو پتا ہے ٹیم بی میں سے؟ چلیں عالم پتا ہے آپ کو؟ اللہ مشکل سوال آ گیا ہے ان کی باری میں. چلیں تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ. چلیں عالم تیرا پروانہ کچھ شعر بھی ہے تو اب ہو سکتا ہے. چلیں رک تو کریں ذہن بھائی اس طرف. جی جو چلیں اللہ پاک کے علاوہ، پوری دنیا، اللہ پاک کے علاوہ ساری کائنات کو عالم کہتے ہیں. اب کیا کریں؟ جواب درست مانے؟ نہیں نا. چلیں آپ اپنی جگہ پر جائیں گے ذہن بھائی. آپ کا جواب تو غلط ہو گیا. چلیں آپ نے جواب ویسے دیا ہی نہیں کیونکہ مشکل سوال تھا. جس کو آتا ہو، جس کو پتا ہو تو اس کے لیے تو آسان ہوتا ہے. جس کو نہیں پتا ہو تو اس کے لیے ہر سوال جتنا آسان ہو وہ بھی مشکل ہی ہوتا ہے. چلیں آ جائیں ٹیم بی. آپ دونوں آ گئے، آپ آ جائیں. نیکسٹ ٹرن دیکھتے ہیں 1 یا 3 یا 6 یا 7. 1 مسجد. مسجد کے متعلق سوال ہے. سوال یہ بتائیے کہ منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کو قرآن پاک نے کیا نام دیا ہے؟ اس طرف دیکھیں گے. منافقوں کی بنائی ہوئی مسجد کو اللہ پاک قرآن پاک نے کیا نام دیا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ ٹیم اے، ٹیم بی. ٹیم بی میں سے کسی کو پتا ہے؟ چلیں ادھر دیں بھائی. چلیں آپ کے بہت ہی مشکل سوال ہے ویسے. عالم تو پتا ہونا چاہیے تھا ویسے. چلیں مسجد زیار. کیا؟ مسجد زیار. زرار. چلیں آپ کا جواب یوں. چلیں ایک کام یہ کرتے ہیں، چلیں کہ آپ کو پتا تھا نا عالم کسے کہتے ہیں؟ پتا تھا نا ان کو، مگر مسجد زرار آپ نے جواب دیا. جو آئے تھے انہوں نے جواب نہیں دیا تو آپ کا جواب غلط ہی مانیں گے. ٹھیک ہے چلیں، کیونکہ ان کا بھی ورنہ پھر حق طرح ہوگا، ورنہ ان کا بھی جواب درست ماننا پڑے گا. چلیں مسجد زرار، ویری ڈیفیکلٹ کوشچن. اب بڑھیں گے ٹیم بی کی جانب. آخری سوال ہوگا. آ جائیں شایان بھائی. چلیں جی نمبر 7. جی نمبر 7. نمبر 7 ہے بارگاہ.
قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ بس. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز کرنے سے منع کیا گیا ہے. قرآن پاک میں سورہ حدید میں بھی اس بات میں منع کیا گیا ہے، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ جی. چلیں آپ کا جواب تو درست ہو گیا. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ، جس سیگمنٹ کا نام تھا باکس ایکٹیویٹی. مختلف سوالات ہوئے، ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں نے جوابات دیے، دونوں سے ایک ایک غلطی ہوئی. اب برابر ہی چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں آگے برابر چلتے ہیں کہ نہیں. اب بڑھیں گے پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، آپ کی کالز کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد بلال اظہر ہے، میں فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. 25 سفر شریف. جی آپ نے جواب دیا 25 سفر شریف، اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ جی. نیکسٹ کال. میرا نام محمد زبیر ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس 25 سفر مظفر کو منایا جاتا ہے. آج میں نعت بھی سنانا چاہتا ہوں. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. رب حبل امتی لب پہ ہے دعا سجی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی، رب نے بھی کرم کیا یہ دعا قبول کی. پھر میں کیوں گدا سارے ہو فدا، پھر میں کیوں گدا سارے ہو فدا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. 12ویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی، آ گئے نبی، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی، آ گئے نبی. سبحان اللہ. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، اس نور کی آمد، آقا اتار کی آمد. مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، کیوں 12ویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ 12ویں کا مہینہ ربیع النور شریف تشریف لانے والا ہے. انشاءاللہ الکریم اس کا استقبال بھی خوب دھوم دھام سے کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ الکریم 12 ربیع الاول کو 12ویں انشاءاللہ صبح 12 فیضان مدینہ میں اگر کوئی منا سکے تو فیضان مدینہ، ورنہ جہاں پر دیگر جگہوں پر بھی اجتماعات ہوتے ہیں تو وہاں پر منائیں، اور اس کے علاوہ مدنی چینل پر بھی منا سکتے ہیں. اور پھر اگلے دن جو لڑکے ہیں وہ جلوس میلاد میں بھی شرکت کریں. چلیں اب پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین کال شامل کی، آئیے کال شامل کرتے ہیں. میرا نام زینت فاطمہ تاریہ ہے، میں جانا سے بات کر رہی ہوں. آج میں آپ کو نعت سناؤں گی. مجھے ڈیرے پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، مجھے ڈیرے پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے. دعوت اسلامی زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. مجھے در پہ پھر بلانا، مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا، مدنی مدینے والے. انشاءاللہ الکریم ایک روز ہم بھی جائیں گے مدینہ شریف. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، ماشاءاللہ کالز بھی شامل کرتے رہیں گے. اب آج کا سوال ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں. آج کا سوال یہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس اسلامی سال کی کون سی تاریخ کو، وہ اسلامی سال نہیں، سفر مظفر کی کون سی تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. جی پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حساب کتاب. اب چلیں حساب کتاب کے سیگمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیم اے اور ٹیم بی میں سے ایک ممبر آتا ہے، اور وہ آ کر پہلے ایکویشن سالو کرتا ہے، اس کے بعد اس نے آ کر کوئی اسلامی نسبت بھی لگانی ہوتی ہے. چلیں ٹیم اے میں سے کس کس کی باری ہے ابھی اس باکس ایکٹیویٹی؟ وہ ٹیم اے میں سے، ہاں تینوں کی ہو گئی نا اوپر والے؟ آپ کی ہو گئی باکس ایکٹیویٹی میں؟ آپ آئے تھے؟ اب بھی آئے تھے، اب بھی آئے. چلیں اچھا آپ دونوں نہیں آئے، چلیں پہلے آپ جائیں ایکویشن سالو کریں. آپ دیکھتے ہیں کوئی مشکل وغیرہ ہوگی تو پھر
کسی بڑے کو بھیجیں گے. چلیں بھائی جی کیا لگایا آپ نے مائک دے ان کو؟ 5 لگایا. کیسے بنا؟ 10 پلس 10 پلس 5 10 مائنس 5. جی 10 مائنس 5 ایکولس ٹو 5 اور ان کا جواب درست ہو گیا. اپنی جگہ پر آئیں گے. اب ٹیم آپ ہی جائیں. چلیں آپ جائیں. آسان ہے جی آپ آئیں تو صحیح. آسان ہے آئیں. آسان ہے. مجھے مائک دیتے ہیں. چلیں ڈھونڈنے اسلامی نسبت ڈھونڈنا. مختلف یہ دیکھیں گے انشاءاللہ اور کریم اور اسی میں سے ایک ان کا درست جواب ہوگی. چلیں آگے چلیں. نماز عید کی رکعتیں. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ چلے یہ بتائیں ارکان اسلام پتہ ہے ہم کو کیا ہوتے ہیں؟ کتنے؟ 5 ہے. اور یہاں پہ جو اسلامی نسبت کون سی لگانی ہے؟ ٹھیک ہے جی ارکان اسلام. ارکان اسلام 5 ہیں اور آپ کو 5 ہی کے حساب سے اسلامی نسبت لگانی ہے. دیکھیں یہاں پر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ادھر دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے. چلیں یہ لگائیں اوپر اوپر اوپر. جی کیا لگایا آپ نے؟ ارکان اسلام. ارکان اسلام. جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ. جی اب کون آئے گا ٹیم بی سے؟ کس کی باری ہو گئی؟ آپ کی نہیں ہوئی. آ جائیں. بلکہ آپ پہلے ابھی باکس ایکٹیویٹی میں آ گئے. 4 کیسے ہوئے؟ وہ نہیں گئے نا. ایک کام یہ کرتے ہیں پہلے آپ آئے. آ جائیں. آپ آئے. آپ آئے. آپ آئے. جی چلیں آ جائیں. 6 مائنس 1 مائنس 3. 6 مائنس 1 کیا بنے گا پتہ ہے؟ نہیں پتا کوئی. 6 مائنس 1 مطلب 5. ٹھیک ہے 5 مائنس 3 2. چلیں لگائیں. دیکھیں ڈھونڈنے 2 ہے یہاں پر. جلدی ڈھونڈیں گے. یہاں پر دیکھیں یہ تو نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ 2. چلیں لگائیں. جی چلیں جلدی آ جائیں. آپ جس نے نہیں آئے چلیں آ جائیں. چلیں 2 کے حساب سے اسلامی نسبت ڈھونڈیں گے. چلیں آ جائیں اپنی جگہ پر آئیں. جواب درست دیا انہوں نے. جی نماز عید کی رکعتیں. نماز عید کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 2 ہیں. جواب ان کا درست ہے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین ماشاءاللہ سیگمنٹ شامل کیا جس سیگمنٹ کا نام تھا حساب کتاب. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین آج کا سوال یہ تھا کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عرس سفر شریف کی کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ اور جواب ہے 25 سفر کو. جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو مل کر مرشد کریم کے ساتھ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی زیارت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. دیکھتے رہیے کرڈز مدنی چینل. پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین اپنا خوش رہیے. خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.